السلام علیکم۔ قرآن کریم کے 7ویں سپارے کی سورۃ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا حاض مین کا اور پیچھے ہو لیا، اور اپنی خواہشوں کے تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اور اس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کریا حوالے تاکہ وہ دھیان کرے۔ اس آیت پہ اللہ پاک نے نبی آخر ازمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہودیوں کو اس شخص کا قصہ سنائیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دے، لیکن پھر بھی وہ شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں نامور مفسرین جن میں علامہ ابن حجری، علامہ ابن کثیر، امام شوکانی نے تفسیر اور تفسیر مدارک میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک متبیر روایت پیش کی ہے، جس کے مطابق ایک بہت بڑا عالم ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان میں رہا کرتا تھا۔ وہ اسرائیل عالمی اس قدر پرہیزگار تھا کہ اسے اللہ کی کتابوں اور آیتوں کا بہت علم حاصل تھا۔ اس پر اللہ پاک کا خاص کرم تھا۔ یہ اسم اعظم جانتا تھا، اور کنعان بھی مشہور تھا اس شہر میں۔ اس کی دعا کبھی رہ گاہ نہیں گئی تھی، یعنی وہ جو دعا مانگتا تھا اللہ پاک سے وہ ضرور پوری ہوتی تھی۔ اللہ پاک کے اس فضل و کرم اور علم کی بدولت اس کا ایک خاص مقام تھا۔ اس کا نام بلعم بن بعمور تھا، اور وہ قوم عمالہ کے اس تعلق تھا جیسے قرآن میں جبارین کہا گیا ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر عمالقہ سے جہاد کرے۔ قوم عمالقہ کو جب لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو وہ بلعم بن بعمور کے پاس گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بددعا کرے۔ چونکہ بلعم ایک عالم تھا اور اللہ پاک کی نشانیاں اور آیات کو جانتا تھا، اس لیے کہنے لگا وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور فرشتے ان کے ساتھ ہیں، میں ان کے خلاف بددعا نہیں کر سکتا۔ مگر جب قوم نے بہت اصرار کیا تو بلعم بن بعمور نے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی جان لوں۔ استخارہ کے بعد اس نے اپنی قوم کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ مجھے بددعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعم کو پیش کیا ہے، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ قوم نے اس کی بیوی کو بہت زیادہ مال و دولت اور لڑکے پیش کیے، جس پر اس نے اپنے شوہر بلعم بن کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر بددعا کرے۔ بلعم بن بعمور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی اسرائیل کے لیے بددعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بددعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بددعا قوم جبارین کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھا کہ تمہارے لیے بددعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے اختلاف پر قابو نہیں کر پا رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی۔ بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔